بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے جڑاوالا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کی۔ اس کے بعد کچھ مسلمان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے چرچز کو جلایا اور عیسائیوں کے گھروں تک کو جلا دیا۔ اس واقعے کے پیچھے کون تھا؟ تحقیقات نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا اس واقعے میں کیا تعلق رہا؟ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے تھے، کیا وہ سچ ثابت ہوئے یا سارے الزامات غلط ثابت ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں جو تحقیقات میں سامنے آیا ہے وہ ساری انفارمیشن دوں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ ویڈیو انتہائی انفارمیشن سے بھری ہوئی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے بعد لبرل لوگوں نے یہ کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اگر کسی کارکن کی کسی اقلیتی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہو جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو اس پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جو ہیں وہ گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں اور اس کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جبکہ کچھ لبرل لوگوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جس طرح اپنا منشور پیش کیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان جس طرح کی سیاست پاکستان میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کو لے کر رہی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو اشتعال ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جبکہ ان سارے الزامات کو تحقیقات نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ اور لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ جڑاوالا کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہوئی، حالانکہ تحقیقات میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایک عیسائی نے گستاخی کی ہے۔ سانحہ جڑاوالا میں بھی اسی طرح پاکستان اور تحریک لبیک سمیت ہر مسلمان کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، عیسائیوں کو مکمل مظلوم ثابت کیا گیا، لیکن حتمی فائنڈنگ اور تحقیقات میں یہ بات نکلی ہے کہ یہ سب کچھ دو مسیحی افراد کی آپسی رنجش کا نتیجہ تھا۔ عمیر عرف راجہ مسیح کے پرویز مسیح کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے۔ پرویز کوڈو نامی شخص نے راجہ کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی۔ قتل میں ناکامی کے بعد پرویز نے راجہ کو پھنسانے کے لیے گھنونی سازش کی، جس میں پرویز کوڈو کے ساتھ داؤد اور بوبی بھی شامل تھے۔ اس مسیحی کے بارے میں بھی مقامی پولیس ایسے ہی خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ اور یہ ساری گستاخی کی۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔